الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ محبت اور عقیدت نال سب مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله کیا ہی عالی رتبہ پایا مولا علی کے بیٹوں نے کیا ہی اعلیٰ رتبہ پایا مولا علی کے بیٹوں نے کس دین حق کو بچایا مولا علی کے بیٹوں نے کس نے دین حق کو بچایا مولا علی کے جب بھی مشکل وقت آیا ہے دین حق کے گلشن پر اپنے جگر کا خون بہایا مولا علی کے بیٹوں نے اپنے جگر کا خون بہایا مولا علی کے سارا
سارا شعر میں پڑھاں گا، مولا علی کے بیٹوں نے تسی آکھنا ہے مولا علی کے بیٹوں نے، بیٹوں میں بو بکر بھی جن کے ہیں شامل، عمر عثمان بھی ہیں، کیسی نسبت خاص کو پایا مولا علی کے بیٹوں نے، کیسی نسبت خاص کو پایا مولا علی کے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اور اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی نال تھام لو اور فرقے وچ نہ پو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی دے نال تھام لو، بولو جی اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی دے نال تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا فرقیاں وچ نہ پو۔ حضرات گرامی ان دیکھنا ہے کہ او اللہ دی رسی کیڑی ہے، اور رسی کیڑی ہے جنہوں پھڑنے دا اللہ نے قرآن دے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بظاہر کوئی آسمانہ تو رسی نہیں لمک دی پئی جنہوں بندہ جا کے پھڑ لوے، ان دیکھنا پڑے گا اور رسی کیڑی ہے جس رسی نو پھڑنے دا اللہ نے قرآن دے اندر حکم فرشاد فرمایا ہے۔ جامع ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صفحہ نمبر 1116 ہوتے اس حدیث پاک میں لکھیا۔ سنن الکبریٰ دے اندر امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45 ہوتے اس حدیث پاک میں لکھیا۔ مسند ابو یعلا دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 568 ہوتے اس حدیث پاک میں لکھیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 133 ہوتے اس حدیث پاک میں لکھیا۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 تے لکھیا۔ السوائق المحرکہ دے اندر امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صفحہ نمبر 584 تے لکھیا۔ تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 ہوتے اس حدیث پاک نو درج فرمایا۔ حدیث پاک دے الفاظ میں ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما او کما قال علیہ السلام۔ حدیث پاک جامع ترمذی اور دیگر حدیثیاں کتاباں دے میں حوالہ جات جناب دے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے صحابی نے آپ ارشاد فرما دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو آٹے بچ
دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. سارے سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا. فرمایا میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی. فرمایا اگر تسی انہاں نوں مضبوطی دے نال تھام لوگے تے تسی میرے بعد کدی گمراہ نہیں ہوگے. کی فرمایا کدی گمراہ. پھر بولنا جی کدی گمراہ. فرمایا ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی. اگر تسی انہاں نوں مضبوطی دے نال پھڑ کے رکھو گے تو فرمایا کدی تسی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ وہ کیڑی چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں ایک فرمایا کتاب اللہ. فرمایا اللہ دی کتاب ہے. سارے آپ خود رہ کر سبحان اللہ. مہربانی سارے پھر محبت نہ کہہ دیئے سبحان اللہ. فرمایا کتاب اللہ. فرمایا کہ اللہ دی کتاب ہے. حبل ممدود من السماء الى الارض. فرمایا اے اللہ دی رسی ہے جڑی اللہ نے آسمان تو زمین و لٹکائی ہوئی ہے. قرآن کی کہندہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ دی رسی نو ماشاءاللہ تھوڑے جا پریشان نہیں ہونا ہے جا کے بولنا ہے. اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لینا. تو نبی پاک علیہ السلام نے جس رسی دا تذکرہ کیتا او سننا درا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. فرمایا او جڑی آسمان تو اللہ نے زمین و رسی لٹکائی ہے نا فرمایا او دے وچوں ایک اللہ دی کتاب ہے. وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي. فرمایا دوسری میری اطرت میری اہل بیت ہے. میری اطرت میری اہل بیت ہے. فرمایا وَلَنْ يَتَفَرَّقَا. فرمایا ایک کدی بھی جدا نہیں ہون گیاں. قرآن اہل بیت تو جدا نہیں ہوئے گا تے اہل بیت قرآن تو جدا نہیں. گرامی قدر ذات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حتی یاریدہ علی الحوض. آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے میری اہل بیت قرآن کدی جدا نہیں ہونگے حتیٰ کہ حوض کوثر سے بھی اکٹھے ہی آ جانگے. حوض کوثر سے بھی اکٹھے آنگے. آخری جملہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما. فرمایا اے ہن میں دیکھنا میرے تو بعد تسی انہاں نال کیویں دا سلوک کر دو. گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم حضور علیہ السلام دی اہل بیت دے نال محبت پیار اور انہاں دا دامن مضبوطی دے نال پھڑنے دا اللہ بھی حکم ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ نے بھی حکم ارشاد فرمایا. حضرات گرامی چونکہ جمعۃ المبارک دا جڑا خطبے دا موضوع سی او اے وے کربلا میں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا کردار. حضرت علی دی اولاد کا کردار. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد کیڑی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد کیڑی. میں ادھے ہوتے آج تو کچھ جمعے پہلے ایک حدیث پاک جناب نے سامنے پیش کی تھی انہوں پھر ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کرنا چاہنا. اس حدیث پاک نو مستدرک دے اندر امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 375 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 تے دو مقامات اس نے درج کیتا اور حدیث پاک لکھ کے تے آخر جو لکھ دینے ہاذا حدیث صحیح الاسناد. آندھنے اے جڑی حدیث ہے اے دی سند بالکل ٹھیک ٹھاک ہے کوئی رولے والی گل نہیں. اور دوسرے نمبر دے فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کتاب ہے وہ دے صفحہ نمبر 304 ہوتے اس حدیث پاک میں لکھیا گیا. تیسرے نمبر دے کتاب کا نام ہے سبل الہدا والرشاد امام یوسف الصالحی الشامی رحمت اللہ علیہ. انہوں دی کتاب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 56 حدیث پاک دے الفاظ نے ان علی نہیں اے جنہی سارے بولنا ذرا پیار دینا سبحان اللہ. علی پاک دی اولاد دا ذکر ہے راوی جڑے حدیث بیان کرنے والے نے انہاں دا نام خود مولا علی ہے. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما
ولد الحسن جاء رسول اللہ. حضرت مولا علی فرمانے نے جدو میرے بیٹے حسن مجتبی دی ولادت ہوئی، جاء رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے. فقالا، کہ آپ نے آ کے فرمایا ارونی ابنی، منو میرا بیٹا بخاؤ. منو میرا، پھر بولیے جی، منو میرا، ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. ما سمیتموہ، جدو حضور نے پیش کیتا گیا آپ نے اٹھایا تے ویکھدیاں ساتھ فرمایا ما سمیتموہ، فرمایا دسو ایدہ نام کی رکھیا جائے. کی فرمایا اس دا نام کی رکھیا. فقلت سمیتہ حربا. حضرت علی کہنے نے جدو سرکار نے پوچھیا نا علی یہ دا نام کی رکھیا ہے، کہنے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے پتر دا نام حرب رکھیا. حرب، ہا را اور با، حرب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل ہوا حسن. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ دا نام حرب نہیں بلکہ میں یہ دا نام حسن رکھ چھڑیا، میں ایدہ نام حسن رکھیا. سارے بولیے جی، میں ایدہ نام، پھر محبت نہ بولیے، میں ایدہ نام حسن رکھیا. آپ حضرت علی فرمانے نے فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ، فرمایا جدو میرا دوسرا بیٹا حسین پیدا ہویا، قَالَ ارونی ابنی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے تھے، آپ نے آگے فرمایا منو میرا بیٹا بخاؤ. جدو حضور نو بکھایا گیا تو سرکار نے فرمایا ما سمیتموہ، دسو ایدہ نام کی رکھیا جائے. قلت سمیتہ حربا. حضرت علی کہنے نے میں کہتی یا رسول اللہ میں ایدہ نام حرب رکھیا. قال بل ہوا حسین. آقا نے فرمایا نہیں علی ایدہ نام حرب نہیں بلکہ میں ایدہ نام حسین رکھیا ہے. میں ایدہ نام، سارے بولنا درہ، میں ایدہ نام، اللہ سلامت رکھے جی، اللہ تو انہوں امام حسین دی قبر دی حاضری نصیب کرے، بولو درہ، میں ایدہ نام حسین رکھے. اگے سننا حضرت علی فرمانے نے فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ، فرمانے نے جدو میرا تیسرا بیٹا پیدا ہویا، جدو میرا تیسرا بیٹا پیدا ہویا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ تنقید میرا مزاج نہیں، کسی تے اٹیک کرنا، ہٹ کرنا، کیچڑ اچھالنا میرا مشن تے پروگرام نہیں، لیکن میں صرف اکھاں دے اگوں او پٹی اتارنا چاہنا جڑے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے خلاف بکواس کر دینے تے بک بک کر دینے، معاذ اللہ استغفر اللہ. میں کیا چل شاہی نہیں تے مولا علی دی مان لے. مولا علی فرمانے نے فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ، جدو میرا تیسرا بیٹا پیدا ہویا، جاء النبی، نبی پاک تشریف لے کے آئے. قالا ارونی ابنی، نبی پاک نے فرمایا منو میرا بیٹا بخاؤ. حضرت علی کے اندر چک کے جدو سرکار دے سامنے کیتا گیا، آپ نے فرمایا ما سمیتموہ، دسو ایدہ نام کی رکھے ہے. حضرت علی کے اندر فقلتو حربا، میں کیتی سونیا میں ایدہ نام حرب رکھے ہے. فقالا بل ہوا محسنن، نبی پاک نے فرمایا نہیں علی ایدہ نام حرب نہیں بلکہ میں ایدہ نام محسن رکھیا ہویا ہے. میں ایدہ نام کی رکھیا بھائی، پھر بولیے جی میں ایدہ نام کی رکھیا. محبت نہ بولیے، میں ایدہ نام محسن رکھیا. میں کہا یار جیڑا بچہ پیدا ہو چکے ہیں، جس بچے نو میرے نبی نے ویکھ لیا، جس بچے دا نام میرے نبی خود رکھ کے جا رہے ہیں اپنے ہتھاں تے اٹھا کے، جس بچے دا نام میرے نبی رکھ دے پہنے، تو کیڑا بچہ جڑا گود چی ماردا پھرنا پیا ہے؟ وہ کیڑا بچہ ہے؟ بلکہ میں ادھے ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہنا. اے کتاب اہل تشیع، کتاب دا نام ہے منتہی الاعمال. اس کے اندر انہیں لکھے ہے اے منتہی الاعمال، شیخ عباس قمیری. ادھے چاند ہے واقعہ کے بیان کیتا جاندہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات ماری پیٹ میں تے سیدہ پاک دا بچہ جڑا نا جی وہ اسقاط ہو گیا. آندہ ہے ایسی کوئی وجہ ہی نظر نہیں ہوندی کہ حضرت فاروق اعظم نے ٹھڈ وچ لات ماری ہوئے.
آندہ ایسا واقعہ ہے ہی کوئی نہیں. گرامی قدرداد میں پھر بارہ ریپیٹ کرنا چاہنا اس حدیث نو. میں کہا جیڑا بچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تیسرا پیدا ہویا نام میرے نبی رکھیا چوک کے بچے نو ویکھیا تے الموجم الکبیر دی حدیث پاک کے اندر ہوگا ہے سرکار علیہ السلام نے غلام مولا علی فرماندے نے جدو میرے تریوے بیٹے پیدا ہوئے نا سماہم رسول اللہ تنہ دے نام بھی نبی پاک رکھے وَعَقَّ عَنْهُمْ تے تنہ دے عقیقے بھی نبی پاک خود کیتے. نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا آپ نے فرمایا خُوتِنُوا وَسُرُّوا فرمایا اینا دے خطرے بھی کرو تے اینا دی نالی بھی کٹ دیو. میں کہا جنہ دے عقیقے بھی نبی پاک خود کر گئے جنہ دے نام بھی نبی پاک خود رکھ گئے جنہ نو ہاتھاں تے چک کے نبی پاک نے دیکھے. میں کہا یار شرم کرنی چاہیے نا جنہ دی ولادت نبی پاک دے دور چ ہوئی ہے تو کیڑا بچہ جڑا پیٹ وچ قتل کردا پھردا پیا. نبی پاک علیہ السلام دے تین نواسے امام حسن امام حسین تے سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینہ دی ولادت نبی پاک نے دور کے اندر ہوئی. یہ تین بیٹے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بطن مقدس کے اندر ہوئے. لو جی اے کتاب ہے کتاب دا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اہل تشیعی معتبر ترین کتاب ہے. علامہ اربلی نے اے دی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 60 کشف الغمہ دے اندر لکھ دینے علامہ اربلی صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد دا تذکرہ کر دیا ہے اور نا سنیا جے مولا علی شیر خدا دے پتران دے تذکرہ تے پھر کرنے نا نہیں سارے نہیں بولے پتہ نہیں کیوں پریشان بیٹھے ہو حوالے میں پیش کرنے رہے تسی کا دے واسطے پریشان ہو. کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں کوئی آتے چھ میرے او کی اندر ٹوکا شوکا کوئی نہیں نہ کوئی پستول ہے نہ کوئی کوڑی ہے میرے کو تے آئی اصلہ ہے جی تے محبت دی گل کرنی ہے. ویسے بھی ملک پاکستان دے جڑے حالات ہوئے نے اے تھے تو فرقہ بادی نہیں بلکہ محبت دی گل کرنی چاہیے تے انج کرنی چاہیے یا لڑائی نہیں. آجا تو بھی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھے ہے اساں بھی کلمہ محمد مصطفیٰ دے پڑھے نے تے آجا رل کے انہاں سارے نال پیار کریے جنہاں نال پیار مولا علی خود کر کے دکھا گیا ہوئے. اے دیکھو صفحہ نمبر 60 ہے اے دے ہوتے علامہ اربلی صاحب کی لکھ دیں کہندے نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جڑے پتر ہوئے نا جی کہندے نے انہاں پتران وچوں ایک دا نام ہے حسن ایک دا نام ہے حسین ایک دا نام ہے محمد الاکبر ایک دا نام ہے عبید اللہ ایک دا نام ہے ابو بکر. مولا علی شیر خدا دے پتران دے نام لکھن والے سجن آپ نے ساڑھی گل نہیں انہاں دی کتاب دے اندر کہنے نے ابو بکر والعباس وعثمان و جعفر و عبداللہ و محمد الاصغر و یحییٰ و عون و عمر و محمد الاوسط. اے پچھلے صفحے دے ہوتے لکھ دے و محسنن. اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتران دے نام لکھے انہا بیلیاں نے. میں کہا یار تیری آج کسے بندے نہ دشمنی ہو جائے تے او جدے نہ تیری دشمنی ہو بندہ مر جائے او دے مرن تو بعد اللہ تینوں پتر دے وے تے کدی تم اس دشمن دے نام تے پتر دا نام رکھیں گا کیوں بھائی جڑے چوپ چیتے ویسے تو اڈا کی خیال ہے رکھو گے کوئی لڑائی نہیں بڑے محبت دے انصاف دی دعوت دے رہے رکھو گے. میں کہا یار جے ابو بکر عمر عثمان مولا علی دے دشمن ہوں دے نا علی پاک دی پتران دے نا ابو بکر عمر عثمان نہ رکھ دے انہاں دے نامات دے نا رکھ کے علی پاک دسیا کائنات والے او ساڈیاں دشمنیاں نہیں ساڈے گوڑے یرانے لگے ہوئے اللہ اکبر. لو جی ان سننا دنا کربلا دے میدان دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے پہلے نواسے تے مولا علی شیر خدا دے پہلے بڑے پتر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے کربلا وچ موجود سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں وچ ایک نام جناب سیدنا امام قاسم بن حسن مجتبی. بولیے سارے ایک بری طرح جواب دینا سبحان اللہ پھر پیار نہ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ.
لو جی کتاب دا نام ہے مقاتل الطالبین. کی نام ہے جی؟ مقاتل الطالبین. اے بھی سجنہ دی کتاب ہے جی. اس دا صفحہ نمبر 104 ہے. کتاب دا نام ہے ریاض القدس. اے بھی سجنہ دی کتاب ہے. اے دا صفحہ نمبر 106. اے دے اتے روایت لکھدا ہے کہندا حمید بن مسلم کہندا ہے میں امام حسین دے خیمیاں والو ویندا سا پیا. اچانک کہندا میں دیکھیا امام حسین دے خیمیاں وچوں ایک نوجوان میدان جنگ وال آ رہا سی تے کہندے نے او دا چہرہ انج چمکدا سی پیا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہوندا ہے. اللہ اکبر. اندھا میں جدو اس نوجوان نو ویکھیا نا دا چہرہ انج سی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے. اندھے نے انہیں قمیض پائی سی تھلے پجامہ پایا سی. اندھے نے او دے پیر دے وچ نالین جوڑے سن. کہندے نے او جدو تھوڑا جا ٹریا نا تے او دے ایک نالین دا ایک تسمہ ٹوٹ گیا. او دے نالین دا ایک تسمہ. آندھا ایک گل مینوں ساری زندگی نہیں بھولنی کہ جیڑا او دی نالین دا تسمہ ٹوٹیا سی نا. آندھا او کھبے پیر دا تسمہ کھبے پیر. کہندے نے جدو آیا نا او نوجوان میدان کربلا دے اندر یزیدیاں دے سامنے عمر بن سعد کھڑا سی. عمر بن سعد نے انج ویکھیا ایک کمانڈر او دے کول کھڑا سی جدا نام سی ارزق. الف را زا اور قاف دو نقطیہ ارزق والو ویکھیا عمر بن سعد نے. کہنے لگا اے پہچان میں کون ہے؟ انہوں پہچاننا ہے؟ انہیں کیا ہاں میں نوں لگتا ہے جی میں حسن دا پتر ہے. ہائے ہائے ہائے. میں پہلے ارز کرتا جی ہائے امی جی تے ہائے ابو جی کر کے میں نوں تقریر ہوندی کوئی نہیں. میں تو یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میں تینجے بیان کرتا پہچاننا ہے؟ انہیں کیا ہاں میں نوں لگتا ہے جی میں حسن مجتبی دا پتر ہے. نام ادائے قاسم. سارے بولیے درے کوئی سبحان اللہ. اے تے میں نوں تسی 3 جمعے نہیں دیو نا تے دسو مولا علی دی اولاد دا تذکرہ کرنا ہے تے خدا دی قسم ایک جمعے تے ایک پتر دا ذکر کرنا چاہو. عرض کہندے میں آکیا ہاں میں نوں لگدا ہے حسن مجتبی دا پتر ہے. نام دا قاسم. عرض کہندے جدو میں دسیا نام دا قاسم ہے عمر بن سعد بولیا آندھا جے دا نام قاسم ہے اے حسن دا پتر ہے تے پھر جلدی کر جا کے دا سر تن تو جدا کر دے. ارزق نے جدو اے جملہ سنیا ہے نا تے انج دیکھیا عمر بن سعد ول بول کے کہنے لگا آندھے اے عمر بن سعد یار گل سن تو بھی ایک کمانڈر ہے میں بھی ایک کمانڈر ہاں. چنگا میرے تو کھندا میری تصحیح کرنے آئے. ایک پاسے 1000 بندہ کھلوتا ہوئے ایک پاسے میں کلا کھلوتا ہوں. میں کلا 1000 دا مقابلہ کر لینا ہوں تے اے نکے جے بچے دے مقابلے بچے میں نو پیجنے آئے. یار میں نو تیرے تو اے امید نہیں سی تو تے میرے فن دی توہین کر چھڑیے. جدو اتنا جملہ بولے آئے نا ارزق نے عمر بن سعد کہنے لگا آندھے ارزق نا انجریاں گلہ نہ کر تو آکھنے ہے میری توہین کی ہے. میں نو تے انج پیا لگ دائے حسن دے پتر نو تلوار لے کے کھلوتیاں بے کے تیریاں لتاں بھی کم بیاں پہیاں لے. انج لگدا تیریاں لتاں نو کمنی چھڑی ہوئی ہے. جدوں ارزق نا جملہ سنیا ہے نا ارزق کہنے لگا نہ گل سن میری اپنی کمان دے اندر میرے 4 پتر موجود نے. میں ہونے اپنے سب کو نکے بیٹے نو بھیجنا وا دیکھی ہونے او اے دی گردن اڑا دے گا. ارزق نے اپنے سب کو چھوٹے بیٹے نو بھیجیا سواری دے کے جا پترا او سامنے حسن دا پتر ہی جدا نام قاسم جا کے ادا سر تن تو جدا کر دے. ارزق دا نامی گرامی بیٹا ہاتھ وچ تلوار لے کے جدو آیا سیدنا امام قاسم بن حسن مجتبی دے سامنے حسن مجتبی دے لخت جگر دے سامنے جدو ارزق دا پتر آیا نا اس تو پہلے کہ آ کے وار کردہ حسن دے پتر نے موقع ہی نہیں دیتا.
حسن دے پتر جناب قاسم نے موقع ہی نہیں دیتا وار کر کے سر تن تو جدا کر چھڑیا جدو پہلے پتر نو خاکو خون تڑپ دیا دیکھیا نا ارزق نے اپنے دوجے بیٹے نو بھیجیا دوجا آیا امام قاسم نے انہوں بھی فنار کیتا تیسرا بیٹا بھیجیا امام قاسم نے انہوں بھی فنار کیتا اپنے چوتھے بیٹے نو تلوار دیتی اپنی تے کہن لگا پتر اے میری تلوار لے جا یہ زہر وچ بھیجی ہوئی ہے اگر ایک چرید بھی قاسم دے جسم سے آ گئی تے قاسم اے دے زہر نالی شہید ہو جائے گا اے میری تلوار لے جا جدو ارزق دا چوتھا پتر آیا امام قاسم دے مقابلے دے اندر سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ویکھیا تے ویکھ لیا سار فرمایا آ جا اپنے بھراواں دا بدلہ لین آیا ہے اس تو پہلے کہ تو تلوار چکے میں تینوں چکانی نہیں دینی علی دے پوترے سیدنا قاسم نے تلوار دا وار کیتا تے ارزق دے چوتھے پتر نو میں خاکو خون تڑپا کے رکھ دیتا ارزق نے جدو ویکھیا میرے چار پتر قاسم نے کربلا دی مٹی چ ملا چھڑے نے ارزق غصے دے نال پاگل ہو کے چھال مار کے سواری تے بیٹھا تے آیا کربلا دے میدان دے اندر امام قاسم دے سامنے آ کے کہن لگا آندے او قاسم سن لے تو میرے چار پتر مار کے موت نو دعوت دے چھڑی ہے تو نہیں جاندا جتھے مقابلے دے اندر ہزار بندہ ہوے میں کلا چلا جاواں میں ہزار دا منہ پلٹا کے رکھ دینا جدو ارزق نے اپنے قصیدے پڑھے نا امام قاسم بولے فرمایا سن لے فرمایا تو اپنے قصیدے پڑھ لینے تے فرمایا سن میں جڑا رجزیہ شعر پڑھن لگا فرمایا انی انا القاسم من نسل علی فرمایا انی انا القاسم من نسل علی فرمایا سن میرا نام قاسم ہے میں علی دی اولاد وچوں فرمایا میرا نام قاسم ہے میں علی دی اولاد وچوں تے پھر میں آکھاں گا علی کا گھرانہ بڑی شان والا آکھو ذرا علی کا نہیں بھئی اینج نہیں اینج ستیاں پہ نہیں محبت نہ بول کے آکھو ذرا علی کا مسافر بندہ چولی چوکے دعا دینا یا اللہ جیڑا آج ایتھے پڑھ دینا ایسے سال نو موقع عطا کر کربلا دی سرزمین تے امام حسین دے روزے کل کھڑیاں ہو کے آکھے علی کا گھرانہ بڑی شان والا علی کا ایک ذوق پیدا ہو جانا چاہیے مل کے دلایا کھو علی کا گھرانہ بڑی شان والا علی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ ادھر جدو ارزق امام قاسم دے سامنے آیا ہے نا خیمیاں دے دروازے تے امام حسین بندے سن پہ جدو اپنے پتیجے دے مقابلے وچ نامی گرامی کمانڈر نو امام حسین ویکھیا ہے نا آقا حسین نے اپنے ہاتھ بلند کیتے آسمان پر نظر اٹھا کے عرض کی دی یا اللہ میں جاننا وا بالآخر میرے پتیجے دی منزل تے شہادت پر یا اللہ ارزق نامی گرامی پہلوان قاسم دے مقابلے وچ آیا ہے اگرچہ میرے پتیجے شہید ہو جانے پر یا اللہ میں حسین تیری بارگاہ چ دعا کرنا ارزق دے مقابلے وچ میرے پتیجے قاسم نو فتح عطا فرماوے میرے پتیجے نو فتح عطا فرما ارزق غصے دے نال تلوار اٹھائی قاسم تو میرے چار پتر مار کے موت نو دعوت دیتی فرمایا کی موت دی رٹ لائی ہے فرمایا موت تو ڈرن تیرے ورگے جنہاں نو اگلے جان دی فکر ہے فرمایا سانو تے پتہ ہے ادھر گلے تے چھری چلنی ہے تلوار چلنی ہے سا حوضے کوثر تے جا کے نکل جانا ہے
فرمایا گل سن میں تیرے 4 پتر مارے تے تیریاں اکھاں کے نیرا آ گیا تو غصے نہ نکلے ہیں پاگل ہو گئے تے تینوں پتہ نہیں غصہ عقل نو کھا جاندہ ہے تو غصے وچ نکلے ہیں تے ایڈا جلد باز ہے تے اللہ تو ہے پلوان بندہ کمانڈر بندہ ہے پر تینوں اے نہیں پتہ جدو مقابلے وچ نکلیے تے گھوڑے دیاں کاٹھیاں کس کے آئی دیاں ہائے 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 جڑے سبحان اللہ آگ سکتے ہو یارا کو ہاں تسی ایک باری ذرا فرمایا تینوں نہیں پتہ جدو مقابلے بچائیے تے سواریاں دیاں کاٹھیاں کس کے آئی دیاں آکھن لگا میری سواری دی کاٹھی نو کی ہویا فرمایا بیگ تے صحیح زین ٹھلی ہے انہیں زین وکنا تے انج کیتا علی دے پوترے نے تلوار دا وار کر کے گردن اڑا کے رکھ دیتی ہے فرمایا تم کو مجھتا نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجھتا نار کا اے دشمنان بالآخر حضرت سیدنا امام قاسم بن حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کربلا دی سرزمین تے جامع شہادت نوش کی تھا حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرا سکا پرا ماں واللو بھی تے باپ واللو بھی جدہ نام ہے ابو بکر بن حسن جی اے نام تینوں اے 12 امامات میں اولادہ جنہ نام کے میں تینوں دکھانا آتے تیار ہیں حسن مجتبہ دا پتر نام ابو بکر کتاب دا نامی مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 104 کتاب دا نامی منتحل اعمال میرے ہاتھ دے اندر کتاب لکھن والا شیخ عباس قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 607 روایات چاہوں گے جناب ابو بکر بن حسن اینا جدو میں کیا ایک ایک کر کے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دیتے ہیں جناب ابو بکر بن حسن سیدنا امام حسین دی بارگاہ دے اندر آئے آکے دست بسا سلام عرض کر کے عرض کر دینے چاچا حضور میں یہ عرض کرنا چاہنا پھر میں بیٹا دس کی کہنا چاہنا ہے عرض کی تھی چاچا حضور منوں بھی ذرا جنت دا راہی بناؤ چاچا جان منوں بھی جنت دا لاڑا بنا دیو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اجازت دے دیتی کدوں جناب حسن مجتبہ دا پتر جناب ابو بکر بن حسن میدان جنگ وچ آئے نے کئیاں یزیدیاں نو فنار کیتا بالآخر یزیدیاں نے یک بارگی نال حملہ کیتا تے جناب سیدنا ابو بکر بن حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ دی شہادت کربلا دے میدان دے اندر ہوئی پھر جدو جناب ابو بکر دی شہادت ہوئی ہے ابو بکر تو بعد حضرت امام حسن دا ایک تیسرا بیٹا جدا نام جناب عبداللہ اکبر بن حسن مجتبہ امام حسین دی بارگاہ دے اندر آئے آکے اجازت لئی امام حسین نے اجازت عطا فرمائی کربلا دی سرزمین میں چاہے حضرت عبداللہ اکبر بن حسن مجتبہ نے آکے اپنا تعارف یزیدیاں دے سامنے کھڑی ہو کے کینے کرایا فرمایا او یزیدیو سن لو میرے جد اعلی محمد مصطفیٰ نے کہ میرے دادا علی المرتضی نے میرا بابا حسن مجتبہ ہے فرمایا میرے جد اعلی محمد مصطفیٰ میرے دادا جان جناب علی المرتضی تے میرے بابا حسن مجتبہ آؤ کدے بازویں طاقت ہے جڑا علی دے پوترے دا مقابلہ کرے یزیدیہ جڑا یزیدیہ آئی آپ فنار کر بالآخر 4 تفیرے ہوں یک بارگی نہ حملہ کر کے جناب سیدنا عبداللہ اکبر بن حسن مجتبہ آپ نو شہید کیتا گیا گرامی قدر حضرات پھر حضرت سیدنا امام حسن دا چوتھا پتر نام احمد بن حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ حضرت عبداللہ اکبر بن حسن مجتبہ دی شہادت تو بعد آپ بھی امام حسین دی بارگاہ چاہے عرض کیتے چاچا حضور میں نے بھی اجازت عطا فرمائی آپ نے اجازت عطا فرمائی روایات چاہتا ہے حضرت احمد بن حسن مجتبہ دے پتر نے کربلا دے میدان 60 یزیدیاں نو کلے نے پھر نار کیتا
ویکھتے صحیح نہ خون کدا ہے؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بالآخر کئیاں یزیدیاں نو فنار کرنے تو بعد منزل چونکہ شہادت سی آپ نے بھی شہادت دا جام نوش کیتا پھر ایک حضرت امام حسن دا پتر ایک ہور امام حسین دی بارگاہ چاہیا نہیں سنے آوے گا میں یقینی کہنا تسا نہیں سنے آوے گا نام ہی پہلی باری سنو گے تسی نام حسن بن حسن میں نو ایک دفعہ دنان صاحب آکھا سی یہ نہ تے جمعہ پڑھاؤ تو میں کہا چلو آج تھوڑا جا ٹچ دے دیں جمعہ انشاءاللہ پھر صحیح کریے نام سیدنا حسن بن حسن المعروف سیدنا امام حسن مصنع حضرت حسن مصنع بولو حضرت حسن مصنع لو جی میں جڑی گل کر لگا ہو سکتا ہے چونکہ مرکزی مسجد ہے تو گلہ جو باہر نکل دیا نے ویڈیو بن رہی کہیں آکھنا ہے پتہ نہیں مولوی اپنے کولوں ہی ٹرپل مار کے ٹر گیا نا جی ایتھے ٹرپلاں لی گل ہی کوئی نہیں کتاب دا نام ہے جی الارشاد لکھن والا ہے مفید شیخ مفید اہل تشیع معتبر ترین نام او دی کتاب الارشاد مفید صفحہ نمبر 286 کتاب دا نام ہے الملحوف اے میرے سامنے ہاتھ دے اندر اس کتاب دا صفحہ نمبر 419 کتاب دا نام ہے زندگانی چہار دا معصوم صفحہ نمبر 553 جلد نمبر 1 اے کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ اربلی دی اے دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 کتاب دا نام ہے بہار الانوار لکھن والا ملا باقر مجلسی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 167 رفاقت بھائی نکی جی کتاب ہے ہمیں چھوٹی جی صرف 110 جلدانے دیا کہ الحمدللہ میرے کو اپنی ذاتی لائبریری جو موجود ہے بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 167 کتاب دا نام ہے منتخب التواریخ اہل تشیع دا معتبر ترین نام ہے صفحہ نمبر 192 کتاب دا نام ہے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 611 کتاب دا نام ہے ریاض القدس لکھن والا علامہ صدر الدین قزوینی صفحہ نمبر 105 ساریاں کتاباں دے حوالے دیتے نے ہون ذرا گل سنو کربلا وچ حسن مجتبی دا پتر حسن مصنع گیا تے لڑیا کیویں میں لوکاں نے مفروضے کر دیتے حسن مصنع دے بارے میں او جی انج ہو گیا میں کہا کم از کم اپنی سجنہ کتاباں پڑھ لے دیکھ لے حسن مجتبی کتھے نہیں انہاں دی ماں دا نام ہے حضرت حسن مصنع دی خولہ بنت منصور کی نام ہے جی پھر بولیے خولہ بنت منصور حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ حسن مصنع دی شادی ہوئی ہے امام حسین دی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ دے نال امام حسین دے داماد بھی نہیں حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ کربلا دے میدان چ نال گئے آجڑا مفروضہ کرا جانا جو مدینے وچ رہ گئے تے بیمار سن کوئی بیمار نہیں سن معتبر ترین 7-8 کتاباں دے حوالہ جات پیش کر چکے ہیں اس تو علاوہ جنہیں آنکھو گے کتاباں چو میں وخان واسطے تیار ہوں تے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے نبیرہ مفتی اکرام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے سعادت القونین فی فضائل الحسنین دے اندر بھی اس بات کو نقل کیتا فرماندے نے جب کربلا دی سرزمین دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو پہنچے کہ حضرت سیدنا حسن مصنع بن حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام علی مقام دی بارگاہ بھی جا کے دست بستہ سلام عرض کیتا عرض کردے نے چاچا حضور ذرا منوں بھی جنت دا لارا بناونا چاچا جی منوں بھی اجازت عطا فرماؤ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے جناب حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسین کو اجازت منگی ہے امام حسین نے اجازت عطا کی تھی حسن مصنع تلوار لے کے سواری تے چڑھ گئے سواری تے چڑھ کے یزیدیاں دے مقابلے میں سامنے آئے آکے آپ نے فرمایا او یزیدی
بھائیو سن لو میرا نام حسن ہے، میرے باپ دا نام حسن ہے، میرے دادے دا نام علی المرتضی ہے۔ فرمایا اسی نبوت دے خاندان والے ہو، فرمایا کسے وچ جرت دے آؤ، حسن دے پتر حسن دی تلوار دا مقابلہ کرو۔ ایک یزیدی آیا امام حسن مسنہ دے سامنے تلوار دا وار کیتا، حسن مسنہ نے تے یزیدی نو پھڑکا دیتا۔ پھر دوجا یزیدی آیا، آپ نے انہوں بھی واصل جہنم کیتا۔ پھر تیسرا یزیدی آیا، آپ نے انہوں بھی واصل جہنم کیتا۔ ایک دو کتاب نہیں ساریاں کتاباں وچ لکھی حضرت امام حسن مسنہ نے کربلا دی سرزمین پہ 17 یزیدیاں نو فنار کیتا، 17 یزیدیاں نو فنار کیتا، تے 17 یزیدیاں نو فنار کرنے تو بعد 18 یزیدی ایسے سن، کسے دی لت وڈ دیتی، کسے دا بازو قلم کر دیتا، کسے دا کن لا دیتا۔ 18 یزیدیاں نو جناب حسن مسنہ نے زخمی کیتا۔ بالآخر یزیدیاں نے 4 پھیریوں حملہ کیتا۔ جناب سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شدید زخمی ہو گئے، جب سواری تو تھلے تشریف لے کے آئے۔ اس تو پہلے کہ یزیدی حضرت حسن مسنہ دے کول آندے، اے جڑی گل کر رہے ہیں ساری اس بندے نے لکھی صدر الدین قزوینی نے، کہندا ہے اس تو پہلے کہ یزیدی آپ نو آ کے زخمی کر دے یا شہید کر چھڑ دے، امام حسین اٹھا کے لے آئے، اپنے خیمے دے قریب لے آ کے رکھ دیتا۔ جنگ ہوندی رہی، جنگ ہوندی رہی، جب سارے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین بھی شہادت بعد جب یزیدی آئے انہاں لاشاں دے قریب اہل بیت تے عوام و انصار دیاں جب لاشاں دے قریب آئے نا تے انہاں وچ عمر بن سعد سب تو اگے اگے، شمر بن ذوالجوشن بھی نال، خولی بن یزید بھی نال، سارے یزیدی جدو انہاں مقدس لاشاں دے قریب آئے نے تے انہاں نے آ کے سر اتارنے شروع کیتے، انہاں جسمہ دے تے سر اتار دیا۔ اسماء بن خارجہ او دی نظر ایک جسم سے پئی ہے، انہیں دیکھیا سارے دے جسم بے جان نے، پر ایک جسم ایسا ہے جدا جسم حرکت پیا کر دائے، انہیں جلدی نہ لگی ہو کے دیکھیا جدا جسم حرکت پیا کر دائے، او دا نام حسن مسنہ ہے، او دا نام جناب حسن مسنہ۔ حسن مسنہ جدو حسن مسنہ نو جدو اسماء بن خارجہ نے تکیا نا تے جلدی دے نال اسماء بن خارجہ حضرت حسن مسنہ دے بادو نو ہاتھ پایا، ہاتھ پا کے تے عمر بن سعد نو ویکھ کے کہنے لگا اے عمر بن سعد میں تیرے کولو گورنری نہیں منگدا، میں تیرے کولو کسے اعلیٰ چیز دی توقع نہیں کردا۔ آکھن لگا تو چاہندا کی ہے؟ اسماء بن خارجہ بولیا، آکھن لگا بس ایک مہربانی کر، اے بچہ مینوں دے دے، اے نوجوان مینوں دے دے، اینوں میں لے جانا چاہنا وا۔ عمر بن سعد کہنے لگا وجہ کی ہے؟ آکھن لگا بجائے وے ایدی ماں خولا بنت منصور میرے رشتہ داراں دی ہے تے میرے خاندان دی ہے، بس مہربانی کر اے بچہ مینوں بخش دے، اینوں میں لے جانا چاہنا کہ میں اینوں لے کے کوفے جاواں گا تے جا کہ ابن زیاد کلو میں ادھی جان چھڑا لاغا۔ انہیں آکھیا تینوں اجازت ہے۔ حضرت سیدنا حسن مسنہ نو اسماء بن خارجہ نال لے گئے، جدو ابن زیاد کے درباری چاہے نا ابن زیاد نو آکے کہن لگا اے ابن زیاد میں تیرے کلو گورنری دا لالچ نہیں کردہ، مینوں کمانڈر نہ بنا، کسے علاقے دی مینوں گورنری نہ دے، بس میں تیرے کے اپیل کرنا اے لڑکا مینوں دے دے، اے میرے خاندان دے چشموں چراغے، ایدی ماں میرے قبیلے دیئے، اے بچہ مینوں دے دے۔ ابن زیاد دنیا دا کتا بولیا، آکھن لگا اسماء سن لے، مینوں اس بچے نال غرض بھی کی ہے، مینوں تے حسین دا سر چاہیدا سی، او مینوں مل گیا، میں بچہ تینوں دے چھڑنا جی میں مرضی آئے دے نال کر لے۔ گرامی قدر حضرات جنیاں کتاباں دے حوالہ جات پیش کیتے نے، کتاباں بھی ساریاں بیلیاں دیاں نے، انہاں وچ لکھے اے جدو جناب حسن مسنہ جدو کوفے گئے نے، پھر آپ دی تیمارداری کی گئی، علاج کروایا گیا، پھر
پھر آپ کی صحت ملی، پھر آپ گئے نے یزید دے دربار وچ، اوتھوں واپس پھر کربلا وچ آئے تے پھر اہل بیت دے قافلے دے نال کربلا تو پھر مدینے وچ آئے نے۔ یاد رکھیا جو سجنوں، اے بڑی بڑی سازش کی سی گئی ہے کہ جی کربلا وچوں صرف ایک زین العابدین آئے، نا نا کربلا وچوں کلے زین العابدین نہیں آئے، بلکہ امام حسین دا پتر زین العابدین بھی زندہ آیا ہے تے امام حسن مجتبی دا پتر حسن مصنع بھی زندہ آیا ہے۔ تھوڑی جی میں وضاحت غور کو دینا چاہنا حضرت سیدنا حسن مصنع اللہ نے ایک پتر دیتا، نام رکھیا عبداللہ محض۔ توجہ ہے جی، عقیدہ دیا گلہ سنے جی۔ امام حسن مصنع نے رب پتر دیتا، نام رکھیا عبداللہ محض۔ دوجا پتر دیتا، نام رکھیا ابراہیم۔ تیسرا پتر ملیا، نام رکھیا حسن ثالث۔ چوتھا پتر ملیا، نام رکھیا جعفر۔ پنجواں پتر ملیا، نام رکھیا داؤد۔ جڑا پہلا پتر اللہ نے امام حسن مصنع نو عطا کیتا، او دا نام رکھیا عبداللہ محض۔ عبداللہ محض نو رب نے دو پتر عطا کیتے، ایک دا نام رکھیا موسیٰ الجون، موسیٰ الجون۔ دوسرا پتر اللہ نے عطا کیتا، نام رکھیا محمد نفس زکیہ۔ گرامی قدر حضرات، عبداللہ محض دو پتر، ایک دا نام موسیٰ الجون ہے۔ موسیٰ الجون اللہ نے پتر دیتا، نام رکھیا عبداللہ۔ عبداللہ نو رب نے پتر دیتا، نام رکھیا موسیٰ۔ موسیٰ نو رب نے پتر دیتا، نام رکھیا داؤد۔ داؤد نو رب نے پتر دیتا، نام رکھیا یحییٰ زاہد۔ یحییٰ زاہد نو رب نے پتر دیتا، نام رکھیا عبداللہ۔ عبداللہ نو رب نے پتر دیتا، نام رکھیا موسیٰ، جنہوں دنیا موسیٰ سالے جنگی دوست آخری ہے۔ موسیٰ سالے جنگی دوست نو رب پتر دیتا، نام رکھیا عبدالقادر جیلانی۔ پتر دیتا، نام رکھیا عبدالقادر جیلانی۔ اگے سنی نام عبداللہ محض۔ ایک پتر دا نام موسیٰ الجون، ایک پتر دا نام سید محمد نفس زکیہ۔ آج تک تینوں کسے نہیں دسیا اجدیاں گلہ پر سن درا، خادم پیر کیلانی کو لو گلہ سن کے اپنا عقیدہ مضبوط کر۔ عبداللہ محض دے دو پتر، ایک دا نام موسیٰ الجون ہے، ایک دا نام سید محمد نفس زکیہ ہے۔ سید محمد نفس زکیہ اللہ نے پتر دیتا، نام رکھیا عبداللہ۔ عبداللہ توجہ رکھیا جے، نام رکھیا عبداللہ۔ تسی سارے دے سارے جان دے ہو، جب میں تھوڑی جی گل ہور کھولا گا تے سارے سمجھ آؤ گے۔ انہاں نو عبداللہ الاشتر بھی آکھیا جاندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اے عبداللہ، عبداللہ جنہاں نو ساڈے پاکستان وچ عبداللہ شاہ غازی دے نام یاد کیتا جاندا ہے۔ اے عبداللہ شاہ غازی، اے پتر جناب سید محمد نفس زکی دا۔ عبداللہ سید محمد نفس زکی، اے پتر نے جناب عبداللہ محض دے۔ عبداللہ محض پتر نے جناب سیدنا حسن مصنع دے۔ حسن مصنع پتر نے جناب حسن مجتبی دے۔ ایک میں بڑا بڑا اعتراض ہے جی، وہ اعتراض دا بھی تھوڑا جا کلا کما کرنا چاہنا۔ پچھلے دنوں بہت بڑا ایک نام ہے سجنہ دا، سید شہنشاہ نقوی۔ انہوں نے ٹی وی چینل تے بہ کے ایک جملہ بولیا، اور جیلم دی سرزمین تے بین والا فتنہ مرزا جیلمی، انہیں بھی ایک آکھیا، انہیں آکھیا اے محمد بن قاسم جنہوں تسی ہیرو من دے ہو، انہیں تے عبداللہ شاہ غازی نو آکے شہید کیتا، انہوں نے قتل کیتا۔ ادھر وہ بھی نقوی صاحب بھی انہوں نے بھی جناب جملہ بول دیتا کہ جی انہوں نے قتل کیتا ہے۔ ہون تھوڑی جی تاریخ پڑھنی پہنی کہ اے ہویا کیا واقعی انہوں نے قتل کیتا۔ میں دے تو جملہ سنیا نا تے ایک باری تے پیرا تھلو زمین نکل گی، میں کہا یار اسی تے انہوں نے ہیرو سمجھنے آپ نے۔
انہوں نے سیدہ نو آ کے قتل کیتا تحقیق کرنے چاہیے لو جی میں اپنیاں بیگانیاں سجنہ دیا کتابہ پڑھنیاں شروع کی تھی میں دیکھیا کہ محمد بن قاسم نے ویکھنا کہ اے سندھ وچ آئے کدوں سا محمد بن قاسم سندھ وچ آئے کدوں محمد بن قاسم سندھ وچ آئے نے 92 ہجری کتنی ہجری چ بھائی ذمہ داری نہ بات 92 ہجری 92 ہجری سندھ فتح محمد بن قاسم نے آکھا تے محمد بن قاسم انہاں دی وفات ہوئی ہے 95 ہجری یا 96 ہجری 95 یا 96 دو روایت اس تو علاوہ کوئی روایت 95 یا 96 ہجری ہن گل سننا لی سمجھنا لی سمجھدار بندے ذرا توجہ کرے محمد بن قاسم کدوں آئے 92 ہجری ٹھیک ہے محمد بن قاسم دی وفات کدوں ہوئی 95 یا 96 ہون جنہاں نو آندے نے بھی انہاں نو قتل کیتا ہون اے ویکھنا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی پیدا کدوں ہے عبداللہ شاہ غازی دی ولادت ہوئی ہے 98 ہجری کیڑی ہجری تو میں کہا جڑا بچہ آجے پیدا ہی نہیں ہویا تو قتل پہلے ہی کرا چھڑے اے تھئیو میں کہا جڑا بچہ آجے پیدا ہی نہیں ہویا تو پہلے ہی قتل کروا چھڑے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لے جنہ دا کراچی جو مزار ہے نا اے حضرت سیدنا حسن مسنہ دے پڑپوتے لگ دے اللہ توجہ ہے جی سارے ہیں لو جی مولا علی دے دوسرے پتران دا تھوڑا جا تذکرہ کر لئیے سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دینا پچھلے جمعہ بڑا تفصیلاً تذکرہ میں کوئی تھوڑا جا کیتا حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ آج حضرت عباس علمدار دے دوسرے پرامہ دا تھوڑا جا تذکرہ کرنا چاہنا ایک پرا دا نام ہے جناب عبداللہ ایک دا نام ہے جناب جعفر ایک دا نام ہے جناب عثمان ہاتھ چوکے دے رکھو بڑی یا رسول اللہ بس 4 منٹ رہ گئے 4 منٹ تک میں جلدی بات نہ وائنڈ اپ کرنا چاہتا جناب سیدنا عباس علمدار دا برا جدا نام ہے جناب عبداللہ ماں دا نام ہے ام البنین فاطمہ باپ دا نام ہے علی المرتضی جدو کربلا دی سرزمین دے اندر امام حسین کھڑے سن نال سیدنا غازی عباس کھڑے نے نال آپ دے 3 پرا ایک دا نام ہے جناب عبداللہ جناب جعفر جناب عثمان 3 پراواں ول جدو جناب عباس علمدار دیکھیا نا جناب عباس نے اپنے پرا عبداللہ ول ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگے اے میرے ویر تو میرے تو نکا ہے کہ میں تینوں حکم دینا چل جلدی جا کے یزیدیاں نال مقابلہ کر میں ایتھے کھلو کے دیکھاں گا میرا پرا یزیدیاں نال لڑدا کیویں میں دیکھاں گا یزیدیاں دے نال میرا پرا جا کے مقابلہ کیویں کر دے یہ اگلا جملہ سنیا گے فرمایا تو میرے تو نکا ہے نا جا کے مقابلہ کر اگر مقابلہ کر دیا تو شہید ہو جائے گا تو میں ہاتھ اٹھا کے تیرے لئے دعا بھی کراں گا سیدنا عبداللہ بن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات چاہنے کدو یزیدیاں دے مقابلے واسطے نکلے اس ٹائم حضرت عباس دے پرا جناب عبداللہ دی عمر 25 سال سی 25 سال دا شہزادہ علی المرتضی شیر خدا دا روایات چاہنے جدا نام جناب عبداللہ بن علی المرتضی تلوار لے کے یزیدیاں دے مقابلے وچ آئے روایات چاہنے علی دے پتر عبداللہ کلیاں نے 170 یزیدیاں نو کلے نے فردار کیتا ہویا ہے اے کھرانا مولا علی شیر خدا آئی اے کھرانا مولا علی شیر خدا آئی علی کا کھرانا بڑی شانوا اللہ بولا علی کا کھرانا بڑی شانوا اللہ ہے یہ آشتانہ گرامی
گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ بالآخر کربلا دی سرزمین میں جامع شہادت نوش کر گئے. پھر جناب عباس علمدار نے اپنے بھرا جناب سیدنا جعفر بن علی نو فرمایا تو بھی جا میں تینوں دیکھنا چاہنا کی میں لڑنا ہے. جناب سیدنا جعفر بن علی المرتضی آئے پیسیوں یزیدیاں نو فنار کیتا بالآخر شہید ہو گئے. پھر جناب سیدنا حضرت عباس علمدار نے اپنے بڑا جناب عثمان کو فرمایا عثمان تو بھی چل کہ جا کے جنگ کر میں دیکھا تو کی میں جنگ کرنے. حضرت مولا علی دے پتر تے غازی عباس دے بڑا ماں والوں بھی تے پیو والوں بھی سکے بڑا جنہاں دا نام جناب عثمان بن علی ہے. اے بھی یزیدیاں دے سامنے آئے پیسیوں یزیدیاں نو فرار کیتا بالآخر منزل شہادت سی. گرامی قدر حضرات ایک ایک کر کے سارے اپنی جاناں دے نذرانے دے گئے ایک ایک کر کے جاناں دے نذرانے پیش کر دے. پھر سیدنا مولا علی دا ایک پتر امام حسین دی بارگاہ وچ آیا جدا نام آن بن علی ہے. حضرت آن بن علی رضی اللہ عنہ امام پاک دی بارگاہ چاہے عرض کیجئے حضور میں نو اجازت عطا فرماؤ میں جانا چاہنا. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی جان میں تو انہوں اجازت دینا. سواری پہ سوار ہوئے تھے آپ یزیدیاں دے سامنے آئے. روایات چاہتا ہے جدو یزیدیاں دے سامنے آئے عمر بن سعد دے کول ایک بندہ کھڑا سی جدا نام سی صالح بن یسار. اے او بندہ سی کہ مولا علی شیر خدا دے دور حکومت اس بندے نے شراب پیتی. جدو انہیں شراب پیتی تو مولا علی شیر خدا نے اپنے اس پتر آن نو فرمایا پتر انہیں شراب پیتی ہے تو قرآن دا حکم ہے جڑا شراب پیوے انہوں 80 کوڑے مارنے چاہیے. چل پترو اگے تے انہوں 80 کوڑے مار. حضرت سیدنا آن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو انہوں 80 کوڑے مارے او دے دل وچ ادوں دی آپ دے بارے نفرت پہ گئے. نفرت جدو کربلا دے میدان وچ انہیں صالح بن یسار نے حضرت آن بن علی نو دیکھیا نا تو غصے نال نیلا پیلا ہو گیا تلوار لے کے آیا تے بکواس کرن لگ پیا. بکواس تک پیا کرن تے جملے غلط بولنے شروع کیتے. سیدنا آن بن علی المرتضی نے جدو دیکھیا نا بکواس کر دیا پیا آپ نے ایک کوئی نظام آ رہا سٹیا تھلے جدو ڈگیا نہ تھلے اے ڈگیا تے پچھو ایدہ پرا آیا انہیں بھی آکے بد کلامی کرنا شروع کی تھی. سیدنا آن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہوں بھی قتل کر دیتا. جدو یزیدیاں ویکھیا بھئی اے تے کلا کلا ساڑھے انہیں بندے لے رہے ہیں 1000 دا لشکر حضرت آن بن عبداللہ دے آلے دو آلے 1000 دا لشکر. جناب سیدنا آن بن علی المرتضی نو جدوں زخمی کیتا ہے نا آخری جملے سنائے حضرت ابو بکر بن علی اگے دیگر آپ دے بیٹیاں دے تذکرہ تے موجود ہے. زندگی رہی تے اگلے سال انشاءاللہ بیان کر لیں گے. آج بس جملے آخری سنائے. جدو جناب سیدنا آن بن علی رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہوئے سواری تو لگے تھلے ہون کہ آپ نے جڑا جملہ بولیا کہنے بسم اللہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. زمین پہ آئے زمین پہ آکے پہنے آثار کہنے اے ابن رسول اے ابن رسول اے نہیں آکے پائی جان آنے اے ابن رسول میں تواڈی ہواداری وچ دنیا وچ آیا سا تے تواڈی وفاداری وچ دنیا تو جا رہے ہیں. تواڈی وفاداری دنیا تو میں جا رہے. گرامی قدر حضرات یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا گھرانہ خصوصاً علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرانہ عظیم شان والا. اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ او دے میں عرض کروں گا کربلا تو بعد کی ہویا. ایک قافلہ کوفے کی میں پہنچیا اور کوفے تو بعد پھر دمشق والکی میں گیا ہے. بڑیاں ساریاں منزلہ نے میں چونکہ گیا میں وہ ساریاں چیزاں ویکھیاں نے تو میں انہوں ویکھا نہیں لگا تے کئی وہ جڑیاں چیزاں ویکھیاں نے انہوں نے بیان کراتے بڑے سارے جمعے میں بیان کر سکنا انشاءاللہ. مختصر وقت دے اندر اگلے جمعۃ المبارک نو کربلا کے بعد کے واقعات بیان کیتے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.